نے جو ہے وہ بہت زیادہ فرمان چڑھایا اور اس کو بہت زیادہ اس انداز سے مختلف مقامات اور مختلف اپنے ملک شہروں میں بھی باقاعدہ نافذ کیا. تو چنانچہ معتزلیوں اور علویوں کو مل کر دونوں کو جو ہے وہ اس کے دور حکومت میں دبایا گیا ہے. یہی وہ پرآشوب دور ہے کہ جب اس نے شدید مظالم کا آغاز کیا، جہاں تک خصوصیت کے ساتھ جو زائرین تھے ان کے لیے اس نے بہت زیادہ ظلم اور جور کا بازار گرم کیا. یہ وہی دور ہے کہ جب ایک جایا کرتا تھا اور ایک کو قتل کیا جاتا تھا یا ہاتھ پیر کاٹے جایا کرتے تھے، یہ وہ دور ہے. لیکن سلام ہو ان زائرین پر کہ جنہوں نے ان سختیوں کے باوجود بھی امام علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کو ترک نہ کیا. چنانچہ متوکل کے دربار میں جہاں ایک تو جسمانی ایذا پہنچانے کا سلسلہ ہے، جہاں پر ظلم اور جور ہے، قتل و غارت گری ہے، وہیں پر روحانی اذیت پہنچانے کا بھی انتظام اس نے کیا ہوا تھا کہ اپنے دربار میں ایک روایت میں امیر المومنین علیہ السلام کی باقاعدہ نقل اتاری جاتی تھی اور ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اسی انداز میں اکثر یہاں تک کہ ادارہ کے لیے بھی اس نے کچھ کلمات اس طرح انجام دی. انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو پھر کبھی بیان کریں گے. اسی کے دربار میں ابن سکیت بغدادی جو کہ اس کے متوکل کے بیٹوں کے استاد تھے، ان کی جو اسپیشلٹی تھی وہ علم نحو اور لغت کے اندر ان کا کافی کام ہے، بہت بڑی شخصیت تھی. تو یہ ان بیٹوں کو پڑھانے آیا کرتے تھے. ان کی اہل بیت سے بغض کا، متوکل کے اہل بیت سے بغض کا عالم یہ ہے کہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے دو بیٹے زیادہ عزیز ہیں تمہیں یا حسنین زیادہ عزیز ہیں؟ مطلب جسے کہتے ہیں جرات، کھل کر جو ہے وہ دشمنی کرنا سامنے. تو چنانچہ ابن سکیت سے برداشت نہ ہو سکا، کہا کہ مجھے ان کے غلام، یعنی کہ جو ان کے غلام قنبر ہیں وہ بھی تمہارے بچوں سے جو ہے بہت زیادہ عزیز ہیں. چنانچہ یہ سن کر وہ چراغ خواہ ہو گیا اور بہت ہی بے دردی سے وہیں دربار میں ان کو قتل کر دیا گیا. امام کو سامارا طلب کیا گیا. علوی جہاں پر علویوں پر بہت سخت مظالم ہو رہے تھے، انہی مظالم کے ایام ہی کے اندر امام کو سامرا طلبی اس انداز سے تھی کیونکہ امام کا اثر و رسوخ یا لوگوں کا دلی لگاؤ اور امام سے رابطہ یقیناً حکمران حاکم وقت کو ناگوار گزرا اور اس نے یہ جان لیا کہ یقیناً ایک پیرالل حکومت ہے کہ جو کہ اس کے دور حکومت میں چل رہی ہے کہ لوگ یقیناً خوف سے ہمارے سامنے تو سر جھکا دیتے ہیں لیکن دل امام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو اسی لیے امام کو لوگوں سے کاٹ کر آبادی سے دور لے جا کر اور وہاں عسکری جہاں پر چھاؤنی اور فوجی رہا کرتے تھے، جہاں عوام الناس کی کوئی پہنچ نہیں ہے، وہاں پر ان کو رکھا گیا. جب امام کو بلایا گیا تو اس کی پالیسی یہ تھی کہ امام کی شخصیت کو مجروح کرے، لوگوں کے درمیان میں جو ان کا تقدس ہے ان کو پامال کرے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے خان الثعالب، جس کو ایک خرابہ کہتے ہیں، جس کو جو کہیے کہ پرانا گھوڑوں کا استبل تھا، جہاں پر اس نے امام کو ٹھہرانے کا انتظام کیا. لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب وہاں کے اطراف کے لوگ کے امام کو لایا جا رہا ہے تو وہ وہاں استقبال کے لیے پہنچ گئے، راستوں میں پہنچ گئے. تو اس سے ایک انداز سے خود متوکل جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ ذلیل ہو گیا کہ وہ اس امام کو کہاں ٹھہرانا چاہ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کس انداز سے ان کا بالغانہ استقبال کر رہے ہیں. چنانچہ متوکل کا جو طرز عمل رہا، شروع میں بظاہر احترام کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، بظاہر احترام کرتا ہے، لیکن کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ امام کو جو ہے وہ امام کی شان میں گستاخی کرے. مثلا ایک مرتبہ، اب ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک مرتبہ امام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے والد کا بیٹا عباس بن عبد المطلب کے بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی کہ اتنی تذلیل کر رہا ہے کہ وہ نام نہیں لے رہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کہ میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کے والد کا بیٹا کیا کہتا ہے. تو امام ابو براشوب دور ہے، خیال رہے.
کہ کوئی بہانہ ملے اور یہیں پر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو امام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا, کہا میرے والد کا بیٹا ایسے شخص کے بارے میں سوائے اچھائی کے اور کیا کہہ سکتا ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے لوگوں پر واجب کیا اور اس کی اطاعت کو اس کی اولاد پر واجب کیا. یہ کہہ کر امام نے اپنا جملہ تو ادا کر دیا. بعد میں المسعودی جو کہ اس واقعے کو نقل بھی کر رہے ہیں, انہوں نے اس کی شرح کی کہ امام نے یہ کہا کیوں ہے. کہا انما اراد ابا الحسن طاعت اللہ علی بنی, یعنی کہ اللہ نے اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ان کے اوپر واجب ہے, تو وہ اطاعت یہ خدا کی اطاعت ان پر واجب ہے, یہ اطاعت جو ہے اللہ نے ان کے بیٹوں پر بھی واجب کی ہے اور ہمارے اوپر بھی وہ اطاعت واجب ہے, یعنی کہ ہم پر خدا کی اطاعت واجب ہے. تو اس انداز سے امام نے اس کو جواب بھی دیا. بہرحال وہ اپنے مطلب کا جواب سن کر خاموش ہو گیا, خوش ہو گیا, لیکن امام کا جو مقصد تھا وہ بھی یہاں پر اسی انداز سے آپ نے کچھ اور مقامات کے اوپر بھی ایک جگہ اس نے کھل کر پوچھ لیا امام سے کہ یہ بتلائیے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کہا کہ یہ بتلائیے کہ اس آیت کے اندر دو اشخاص کا اللہ نے نام نہیں لیا, یہ کون لوگ ہیں؟ گویا وہ چاہ یہ رہا تھا کہ امام کچھ بیان کریں. امام نے جواب میں کہا کہ اللہ نے یہاں دو اشخاص کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان کا نام ظاہر نہیں کیا, راز رکھنا چاہا ہے. حاکم کیا چاہتا ہے کہ جسے اللہ نے راز رکھنا چاہا ہے اسے آشکار کر دیا جائے. گویا اشارہ بھی دے دیا کہ چاہوں تو بتا سکتا ہوں لیکن حاکم کیا چاہتا ہے کہ آشکار کر دیا جائے. چنانچہ ذکر نہیں, راہ میں رہنے دیا جائے. حکومت مخالف تحریکیں جو اس زمانے میں چل رہی تھیں, یہاں سے کچھ سیاسی حالات کی طرف ہم چلتے ہیں. 219 سے 270 ہجری تک تقریباً 51 سالہ دور ہے. 18 مخالف حکومت تحریکیں جو ہیں وہ تقریباً مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں لیکن ناکام ہوئی ہیں, کامیاب نہ ہو سکی. وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ ہے کہ قیادت کمزور تھی, ضعیف حکمت عملی تھی اور تحریک کا خالص اسلامی ہونا بھی جو ہے وہ ثابت نہیں تھا, مشکل تھا. لوگوں کی حمایت بھی اس انداز سے حاصل نہیں رہی تھی. تو چنانچہ ہم نے اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی سیاسی پالیسیوں کی طرف نظر ڈالیں گے وہ اختصار کے ساتھ. یحییٰ بن حیثمہ جب مدینے آیا ہے آپ کو لینے کے لیے, ذرا امام کا اور لوگوں کا باہمی تعلق دیکھیے گا کہ یہ گرفتار کرنے آیا ہے بغیر ہتھکڑی اور بیڑی کے, لے کر جانا چاہتا ہے لیکن لوگوں میں کوہرام مچ گیا. یعنی کہ امام کا عوام الناس کے ساتھ اتنا گہرا رابطہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ سراپا احتجاج بن گئے, نہیں جانے دیتے وہاں. یحییٰ کہتا ہے میں نے اس سے پہلے مدینہ میں ایسے عوامی جذبات ہرگز نہیں دیکھے تھے. تو وہ جو آپ پر اور ہم پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے, ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب کربلا کے بعد ائمہ جو ہیں وہ گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کر لی تھی. تو اگر گوشہ نشینی تھی تو یہ عوام الناس کہاں سے نکل کر آ گئے تھے اور کیوں نہیں جانے دے رہے تھے؟ تاریخ بیان کرتی ہے. چنانچہ آپ نے جو پہلی سیاسی حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے اس میں عوام الناس کے ذہنوں کو غیبت کے لیے تیار کیا ہے, کیونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ اب یہ حالات وہ بن گئے ہیں کہ بالکل امام اور امام کے مقتدی اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان میں یقیناً بہت سختیاں ہوں گی اور یہ غیبت کا آغاز ہے جو گویا شروع ہو چکا ہے. تو پریکٹیکلی فزیکلی اگر دیکھا جائے تو غیبت کا جب سامرا لے کر آیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام کو دور کر دیا گیا. تو امام نے اس وقت 10ویں امام نے وکلا کا نظام ترتیب دیا اور مختلف علاقوں میں اپنے کوفہ میں اور بصرہ میں, مدینہ میں, مکہ میں, مختلف علاقوں کے اندر اپنے وکلا کا جال بچھا دیا اور ان سے رابطے میں رہے. اور یہاں تک کہ ان کے 4 گروہ یعنی کہ ان میں بھی گروہ بندیاں کی, جسے کہتے ہیں باقاعدہ ایک منظم نیٹ ورک کا بنانا. اور جب یہ وکلا فونس تقرات نظرات اور جو بھی نظرات آتے تھے
تحائف آتے تھے ان کو باقاعدہ نذرانے جمع کیا کرتے تھے اور امام تک جو ہے وہ پہنچایا کرتے تھے. ساتھ ہی جو فقہی مسائل ہیں، جو بھی عوام الناس کو مشکلات ہوتی تھیں، جو ان کا سوال ہوتا تھا، جو مشکل ہوتی تھی، یہ بھی امام تک پہنچایا جاتا تھا اور امام ان کو جواب دیا کرتے تھے. ہر گروہ کا ایک مستقل نمائندہ ہوا کرتا تھا اور اس کے ماتحت مختلف افراد کام کیا کرتے تھے. وکلا کی اطاعت کو امام نے اپنی اطاعت قرار دیا اور ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ امام تک پہنچنے کے بجائے ان وکلا تک پہنچیں اور اپنے مسائل حل کر لیں. گویا امام یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں ان وکلا پر حجت ہوں، یہ وکلا تم پر حجت ہیں اور آپ پر ان کی اطاعت واجب ہے. چنانچہ متوکل کا اس نظام کو ختم کرنے کے لیے متعصب گروہوں میں سے، متعصب لوگوں میں سے اس نے کچھ لوگوں کا چناؤ کیا اور ان کے پیچھے امام جاسوسی میں لگا دیا، جیسے کہتے ہیں جواسیس کا جال. اس نے جواسیس کا جال بچھا دیا اور ہر پلیٹ فارم پہ کہ جہاں پر اس کی جو ہے وہ اس حکمت عملی کو ختم کیا جائے اس نے کوشش کی. جیسے ہی امام کا کوئی وکیل گرفتار ہوتا تو امام اس کی جگہ دوسرے شخص کو وکیل معین کر دیتے تھے. بطور نمونہ ہمیں امام کی ایک توقع نظر آئی کہ میں نے ابو علی ابن راشد کو علی ابن حسین عبدالرقب کی جگہ منسوب کر دیا ہے. یعنی کہ امام ہی کسی وکیل کو منسوب کر دیا کرتے تھے کسی جگہ کے اوپر، اور یہ رابطہ تھا، یعنی کہ امام بے خبر نہیں تھے ان وکلا سے. چنانچہ امام کی جو مخفی سرگرمیاں رہی اس زمانے میں، ان میں سے اگر حضرت جس طرح میں نے عرض کیا کہ رابطہ برقرار رکھنے میں نہایت محتاط رہتے تھے. یہاں تک کہ ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے، محمد بن اشرف لکھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جو ہے گزر رہے ہیں راستے سے، تو یہ راستے میں آیا، امام کا راستہ روک کر کہا کہ آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو امام نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہم ابھی راستے میں ہیں اور یہ جگہ سوال پوچھنے کے لیے مناسب نہیں ہے. یعنی کہ امام باخبر تھے کہ ان کے آس پاس جواسیس پھیلے ہوئے ہیں اور یہ جو صاحب تھے یہ امام سے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے. محمد بن داؤد قمی اور محمد عربی کا بھی بیان ہے کہ ہم قم اور اس کے اطراف سے کچھ خمس اور کچھ نذرانے جات تھے جو جمع کر کے امام تک لے جا رہے تھے. امام نے جب معلوم ہوا کہ ہم ان کے قریب آ رہے ہیں، امام نے روک دیا اور ہمیں پیغام بھجوایا واپس چلے جاؤ، یہ ابھی ہمیں نہ دینا، یہ واپس چلے گئے. پھر دوبارہ ان کو پیغام پہنچایا تو 2 دن بعد کہ یہ سامان ایک اونٹ پر رکھ دو جس کا کوئی ساربان نہ ہو، بس اس اونٹ کو جا کے صحرا میں جنگل میں چھوڑ دینا. انہوں نے یہی کیا. کچھ عرصے بعد یہ امام سے ملنے گئے، دیکھا کہ جو سامان انہوں نے روانہ کرنا تھا وہ سامان وہاں پہ موجود تھا. کیا کہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا کہ امام کو معاذ اللہ فاطم مدہن کے نیچا دیکھا ہے. ایک دفعہ ساتھ لے گیا اور اس نے پہلے سے پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ جب میں اشارہ کروں تو میری ساری فوج جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں مارچ کرنا شروع کر دے. یا ایک دوسری طرف سے روایت دیکھی کہ وہ مارچ کیا وہ پہاڑ کے اوپر آ جائے اور شور کرنا شروع کر دے. تو دونوں روایتوں کو اگر جمع کرتے ہیں تو بہرحال ایک بہت بڑی فوج جو ہے اس نے تیار کی تاکہ روبر دبدبا امام کے اوپر ڈال سکے. امام نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو پلٹ کے کہا کہ کیا تم میری فوج دیکھنا چاہو گے؟ تو یہ ڈر گیا. امام سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ امام ایسا کوئی جواب نہیں ہے. کہاں ہے دکھائیے، کہاں ذرا نظر کرو. اب جب دیکھتا ہے متوکل تو زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہاتھوں میں اسلحہ لیے ہوئے اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ یہ چیخ مار کر زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. چنانچہ امام نے بس اختصار کے ساتھ 2 جملے اور سنیے. زیارت کے ذریعے سے اپنے حق کا اظہار کیا. خود بھی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اس انداز سے زیارت کی. السلام علیکم یا ولی اللہ انت اول مظلوم واول من غصب حقہ، کہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے ولی، یقیناً آپ پہلے مظلوم ہیں کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا ہے. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ میرے بھی حق کو غصب کیا گیا ہے، پہلے آپ تھے. چنانچہ آپ نے غیبت کے لیے لوگوں کے لیے ذہنوں کو تیار کیا. بس آخری جملے تبرکن کچھ مصائب کے سنیے، بلکہ آپ کے لیے کچھ تبرکن وہ جگہ دکھانے کے لیے دلایا ہوں کہ وہ زندان کہ جہاں پہ امام کو رکھا ہے وہ جگہ کیسی ہے. خدا انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہو تو وہاں ضرور جائیں، تک دیکھیں کہ جس طریقے سے جس جگہ امام کو
رکھا وہاں کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا جس انداز سے، اور وہیں آپ کو قید رکھا اسی جگہ پر، سامرا ہی میں آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ کو آپ کے بیٹے یعنی کہ آپ کے ہمارے 11ویں آقا نے غسل و کفن دیا، وہیں دفن کیا، گھر ہی میں دفن کر دیا۔ یہ گھر میں دفن ہونا بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایسا کیا مجبوری تھی کہ جنازہ بھی نہ اٹھ سکا، جہاں شہادت ہوئی وہیں پر دفن کر دیا، چاہے آپ ہوں یا آپ کی بہن حکیمہ خاتون ہو یا کوئی امام 11ویں امام ہو یا آپ کی زوجہ ہوں، سب اسی ایک ہی احاطے کے اندر دفن ہیں۔ کوئی بھی اہل بیت کے گھر میں ایسا ہمیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جنازے جو اٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک مسلمانوں نے کیا ہے۔ چنانچہ ایک یہ جنازہ ہے جو کہ ایک انداز سے زندان ہی کے اندر شہادت ہے، اس لیے کہ آپ کو نظر بند اور آپ کے گھر ہی کو ایک انداز سے قید خانہ بنایا ہوا ہے، قید خانے میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی، قید خانے ہی میں آپ مدفون ہو گئے۔ ایک یہ قید خانہ ہے اور ایک وہ قید خانہ تھا حسین کی جہاں وہ 4 سال بچی وہ بھی زندان ہی میں شہید ہوئی، زندان ہی میں تربت بنی۔ یقیناً وہاں بھی مظلومہ ہے، یہاں بھی یہ مظلوم ہوگی۔ یہ 4 قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو یقیناً اس جگہ کی زیارت کرے، زیارت کروائے اور آپ کی زیارت کو قبول اور مقبول فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنے دور میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما تاکہ وہ ان مظالم کا انتقام لے سکے اور اس زمین پر عدل و انصاف کو رائج کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔